سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج پہلے جرمنی کی بات چیت ہوگی، پھر پاکستان کے حالات، افغانستان۔ خان صاحب، جرمنی کل ایک اہم دن تھا، اور آپ ذرا یہ بتا سکتے کہ اس کے بعد جو دیواریں برلن گرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جرمنی نے مزید ترقی کی؟ صاحب 9 نومبر جو ہے یہ جرمنی کی سیاسی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے جی، اور اس میں تو یہ ہے کہ 1989 میں جو پہلی جمہوری اسمبلی بنی تھی جی، وہ بھی 9 نومبر کے دن ہی جرمنی میں بنائی گئی تھی، جو فرینکفرٹ کے اندر پاؤلس کی شیخ کا نام ہے، وہاں جو پہلی اسمبلی بیٹھی تھی وہ بھی، اور وہی ریزلٹس بنا تھا اس کو، وہ بھی 9 نومبر ہی ہے۔ جی، پھر 9 نومبر 1938 کو یہودیوں کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے وہ بھی 9 نومبر کا ہی دن تھا۔ جی، اور اتفاق ہے کہ پھر 1989 میں جرمن دیوار جو گرائی گئی، دیوار برلن جو گرائی گئی، وہ بھی 9 نومبر کو ہی گرائی گئی تھی۔ اور اس کے اوپر جرمنی میں بڑی بحث ہوئی کہ جب مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہو گئے تو پھر آزادی کا دن جو ہے، یہ جمہوریت کا دن کون سا منایا جائے۔ تو ایک رائے تو یہ تھی کہ 9 نومبر کو منایا جائے، لیکن پھر یہی فیصلہ ہوا کیونکہ اس دن یہودیوں کو پاس زیادتی کی گئی تھی، تو اس لیے اس دن کو آزادی کے طور پر نہیں منایا جانا چاہیے، جمہوریت کی۔ تو پھر انہوں نے 3 اکتوبر کا دن جو ہے وہ مقرر کیا تھا، پارلیمنٹ نے باقاعدہ پاس کیا تھا، ورنہ اصل جو دیوار برلن گری ہے وہ 9 نومبر کے دن ہی شروع ہوئی تھی۔ کل 9 نومبر کے دن اس دیوار برلن کی سالگرہ جو منائی گئی ہے اس پر جرمن صدر نے بڑا اہم خطاب کیا ہے وہاں سے، اپنے ایوان صدر سے، اور جو بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جرمنی کے اندر انتہا پسندی کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جس سے ہماری جمہوریت کو خطرات جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا کہ 107 سال پہلے جو 1918 میں جو جرمنی جس ماحول سے پروان چڑھ رہا تھا اس میں لبرل جمہوریت جو ہے اس کو تقویت مل رہی تھی، اور مستقل ہم اس طرف جو ہے جمہوریت کو مضبوط بنانے کی طرف کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو پاپولسٹ ہیں اور انتہا پسند ہیں، انہوں نے پبلک ڈیبیٹ کے اندر ایک ایسی فضا، خوف کی فضا قائم کر دی ہوئی ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں حکومت کے ان میں بھی ہے زہر جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے اس انتہا پسندی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور اے ایف ڈی کے لیے جو 20% ووٹ ملے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک جمہوریت کے لیے میں اس کو خطرہ سمجھتا ہوں، اور انتہا پسندانہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جو جمہوریت ہمارے معاشرے کا جمہوری معاشرے کا حصہ نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ 6236 ریکارڈ مقدمات جو ہیں وہ 1 سال کے اندر قائم ہوئے ہیں اس اے ایف ڈی اور انتہا پسندوں کی وجہ سے۔ ان ساری باتوں کا رزلٹ وہ یہ نکالتے ہیں کہ جرمن میں جمہوریت کے جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں، تو جرمن قوم سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اس بات کو سوچیں اور اس کا حل نکالیں کہ بھئی آیا ہم نے پرانے زمانے کی انتہا پسندانہ رویے اختیار کرنے ہیں یا دنیا جو ماڈرن جمہوریت کی طرف جا رہی ہے اس کو اپنانا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ان کا اہم خطاب ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی خان صاحب، انتہا پسندی پہ کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور اس میں ہمارے جو غیر ملکی ہیں وہ بھی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیتے ہیں۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ جرمن گورنمنٹ اس پہ کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیں، انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، یہ کوئی پبلک وہ مظاہرہ تو ہے نہیں جس کو کنٹرول کرنا ہے، بات تو نظریات کی ہے کہ لوگوں کے جو دلوں میں دماغوں میں چیز بیٹھ رہی ہے، اور اس کا ایک حصہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سارا تو نہیں آپ ڈال سکتے، لیکن ایک حصہ یہ ہے کہ بھئی یقیناً جو غیر ملکی یہاں پر کثرت کے ساتھ آ گئے ہیں جس کی توقع یہاں نہیں کر رہے تھے، اور ان میں جو رویے ہیں ان کے، یا وہ جس طرح سوسائٹی کا حصہ نہیں بن رہے اس طرح جرمن عوام چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن خالی اس میں
کرائمس کے اندر غیر ملکی انوالو نہیں ہے یا مہاجرین یا انوالو نہیں ہے. جرمنی کے اندر خود بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک نرس کو جس کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے, 13 بندوں کو اس نے زہر کے ٹیکے لگائے ہیں, مارا ہے بوڑھے مریضوں کو, اور 18 ابھی جن کو ساتھ وہ یہ سلوک کر رہی تھی وہ بھی زندہ ہے, تو اس کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی ہے. تو ہر قسم کا کرائم سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے. اس کے لیے خالی ذمہ داری ہے ہمارے پر نہیں, غیر ملکوں پر نہیں ڈالنی چاہیے. ہاں, پاکستان دیکھتے کیا چل رہا ہے. اپوزیشن کہتی جی ہم میدان میں آئیں گے, مختلف پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں 27ویں ترمیم میں, لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے بھی سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ کوئی ہنگامے کرے گی, کوئی باہر نکلے گی, کیا کرے گی؟ ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے کوئی ایسا پبلک ریئیکشن نہیں آتا, اور جو پبلک ریئیکشن جن باتوں پر آتا ہے وہ غلط باتوں پر آیا ہے ماضی کے اندر, اور جس کا رزلٹ یہ ہے کہ بھئی اس میں اتنی مار کٹائی ہوئی یا فورسز نے اس بری طرح اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں بہت ساری جانوں کا نقصان ہوا, پھر لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. جو جہاں جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہو, یا جمہوری روایات کو نقصان ہو رہا ہو, یا ایسی قانون سازی ہو رہی ہو جس کے اندر کرپشن کے بڑھنے کا خطرہ ہو, یا ایک کرپشن نظر آ رہی ہو کہ اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں ایک کرپشن کا دماغ کام کر رہا ہے, تو اس صورت میں تو یقیناً لوگوں کو باہر آنا چاہیے. لیکن ایک ماحول ہی ایسا بن گیا ہوا پاکستان میں کہ کوئی عوامی رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. اس لیے یہ لوگ شیر ہو جاتے ہیں, ہمارے سیاستدان جو چاہتے ہیں تبدیلیاں کر لیتے ہیں. ابھی دیکھ لیں کہ 7ویں ترمیم کے اندر انہوں نے کس طرح یہ بعض شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسی ترمیمیں کر رہے ہیں کہ بھئی کیونکہ وہ ہیڈ آف دی صدر رہے ہیں ملک کے, یا وہ افواج کے سربراہ رہے ہیں, تو ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ ساری عمر نہیں چل سکتا. ابھی آپ کے سامنے مثال سامنے ہے اس کی فرانس کی, جہاں فرانس کے صدر کو کرپشن کے الزام میں 6 سال کی سزا دی گئی ہے, اور اس کا جیل جانا, اس کو سزا کا اعلان ہونا, سارا ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا. اس طرح تو پھر ظاہر ہے کہ کرپشن بڑھتی ہے اگر اس قسم کی قانون سازی کر دی جائے. تو لیکن یہ ہے کہ بھئی ہمارے کوئی ابھی بھی امید یہی ہے, جو اپوزیشن کوشش کر رہی ہے, اپنا زور لگا رہی ہے, لیکن وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں کوئی آواز گرم کر سکیں. سینٹ میں تو شاید ممکن ہے ان کی کوئی آواز سنی جائے, لیکن نیشنل اسمبلی میں تو بہت ان کی تعداد کم ہے. اس لحاظ سے جو کچھ پیپل پارٹی یا نون لیگ چاہ رہی ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور میرا خیال ہے آج اس کو آپ ریلے کرنے تک ہو سکتا ہے سینٹ سے 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاس بھی ہو چکی ہے. ہاں صاحب, ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, ایک طرف یہ کیوں فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا؟ یہی میں کہتا ہوں نا کہ آپ سے کہا کہ میں نے کہ جو پاکستان میں جو بھی تبدیلیاں کی جاتی ہیں وہ عوام کے لیے یا جمہوریت کے لیے یا اداروں کے لیے بلکہ افراد کے لیے کی جاتی ہے. اسی لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے 27ویں ترمیم کے اندر, اس سے بعد افراد کو فائدہ پہنچے گا, یا پھر جو ہے عدلیہ کو زیادہ کسا جائے گا, جس سے عدلیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی بعض ایسی دفعات جو ہے وہ پاس کروائی جائیں گی, یا ایسے مقدمات جو ہے ان کو اپنے مطابق فیصلے لینے کے لیے ایسی اسکیمیں جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں یہ جو 27ویں ترمیم کے اندر, جس کا رزلٹ جو ہے وہ یہی نکلے گا کہ بھئی ان کی بات سنی جائے گی اور عوام سے کوئی یا جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں مریم کی ایک تقریر سن رہا تھا پرانی, وہ کہہ رہی تھی جب بھی کوئی چیف اپنی جو مدت ہوتی ہے وہ بڑھاتا ہے تو اس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں, کوئی اس کا مفہوم اسی طرح کا تھا. لیکن اب تو یہ سارے لوگ خود نون لیگ کا لے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس وقت جو پریشر کام کر رہا ہے اب اس پریشر کو یہ سیاستدان جو ہیں قبول کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, اور یہ ایک غلط اقدام ہے. سیاستدانوں کو اس وقت موقع ہے کہ سامنا کرنا چاہیے اور جمہوریت کو بچانا چاہیے اور جمہوری روایات کو پروان چڑھانا چاہیے, اور ایسی ترمیموں میں شامل نہیں ہونا چاہیے یا کسی کے پریشر میں آ کے ایسی ترمیمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے جمہوریت کو جو ہے وہ نقصان پہنچے.
خاصا سیاستدانوں نے کیوں نہیں سیکھا؟ عرصہ دراز سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے چیک کیا تو سیاستدان تو کوئی بھی اپنے 5 سال وزیر اعظم کے پورے نہیں کر سکے، مگر دوسرے جو پاکستان میں سیاست خدمت کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اسی لیے وہ انہی رستوں پر چلتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ خاص صاحب اس کا مطلب ہے کہ عوام کے اوپر اور بھی برے دن آنے والے ہیں؟ ابھی 70 سال سے آ رہے ہیں، کون سا دن اچھا آیا ہے پاکستان کے اوپر؟ اس لیے موجودہ سیٹ اپ جو بھی جمہوریت کے یہاں موجود ہے اس سے یہ توقع رکھنا کہ اس سے عواموں کو فائدہ پہنچے گا، میرے لیے بس رہتے اس وقت کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ یہ جمہوریت کی یا موجودہ سیٹ اپ پہ جو بھی سیاستدان سیاست پہ موجود ہے وہ عوام کے لیے سوچیں گے یا عوام کو بہتری کے لیے وہ کام کر کے دکھائیں گے یا پاکستان آگے کی طرف جائے گا، اس کے لیے بظاہر کوئی آسان نظر نہیں آتے۔ خاصا یہ ترمیم پاس کرنے کے بعد سیاستدان کس جگہ پہ بھی کھڑے ہوں گے؟ چلو ججوں کا تو پتہ چل گیا، سیاستدان جو ترمیم کرنے والے ہیں دیکھیں انہی میں سے ایسے لوگ بھی اٹھے جو چاہتے ہیں وزیر اعظم اور جو اسپیکر ہے اس کو بھی جیسے استثنا دے دیا جائے کہ وہ بھی چاہے جو مرضی جرم کر لے اس کو بھی کسی جرم کے آگے وہ جواب دینا ہو۔ جب سیاستدانوں کا یہ حالت تو پھر کسی توقع کیا رکھنی ہے آپ نے؟ ہاں سر تھوڑا سا یورپ میں آ جاتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بتایا فرانس کا، ہم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، تو یہاں تو یہ چھوٹی سی بھی غلطی کی معافی نہیں، چاہے آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے یا کسی کو اس پہ کوئی سہولت نہیں دی جاتی۔ تو آپ کے سامنے برطانیہ کی مثال ہے، پچھلے ہفتے ہی وہ جو اس کا شہزادہ ہے سب کچھ اسے اعزازات چھین لیے گئے، کوئی اعزاز وہ استعمال نہیں کر سکتا، ابھی اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی جرم لگا ہی ہے، اور وہ بھی ایک کتاب کے اندر ہی ذکر کیا کسی خاتون نے کہ اس کے ساتھ میرے اس قسم کے ریلیشن رہے ہیں، تو اس کے بعد تمام اعزازات جو فوری طور پہ چھین لیے گئے اس سے۔ نہیں تو یہ تو بادشاہی سسٹم ہو جائے گا کہ جس طرح بادشاہ کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا، تو آپ دیکھ رہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کا نظام متعارف کرایا جائے گا؟ بظاہر اگر یہ ترمیم ہو گئی تو پھر ایسا نظام بظاہر کہ نافذ ہو جائے گا، تو متعارف کیوں ہونا ہے؟ خود بخود آئین ترمیم کے بعد اس راستے پہ چل پڑیں گے۔ تھوڑا افغانستان پہ چلتے ہیں، حالات معمول پہ نہیں آ رہے اور افغانی جو پاکستان میں ان کے لیے مشکل کھڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات پہ قابو کر لیا جائے گا؟ دیکھیں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا افغانستان کی جو گفت و شنید تھی جس میں قطر میں بھی آپ نے مذاکرات کر لیے، استنبول میں بھی کر لیے، اور اب دونوں طرف سے اعلان ہو گیا کہ ہم اپنی اپنی بات کریں گے اور ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کو اپنے سیاستدانوں میں کوئی ایسی ہلچل یا ایسی کوئی فکر مندی کی بات نظر نہیں آتی۔ ہم سے زیادہ جو بات دوسرے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ فکر مند ہیں۔ اس ناکامی کا ترکی نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور ایران نے بھی رات نوٹس لیا ہے۔ ترکی نے بھی اپنے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور جو انٹیلیجنس چیف ہے ان کو پاکستان بھیج رہا ہے کہ بھئی یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اگر یہیں پہ ہم نے اس بات کو روک دیا کہ بھئی ہم کامیاب نہیں ہوئے تو پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کے خطرات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، جو خطے کے لیے درست نہیں۔ اور اسی طرح ایران نے بھی آفر دی ہے کہ بھئی یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، اور انہوں نے بھی اپنی آفر دی ہے کہ ہم ان میں ثالث بننے کے لیے تیار ہیں۔ اب پاکستان اس کی ثالثی کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ بیان دیا ہے افغان کے وزیر، سخت بیان دیا ہے افغانستان کے وزیر خارجہ نے، اور اس نے کہا کہ پاکستانی افواج کے اندر جو ہے افغان طالبان کے مخالف گروہ موجود ہیں، جس وجہ سے معاہدہ نہیں ہو رہا، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ طالبان کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے جو معاہدہ نہیں ہونے دے رہا۔ تو دونوں زبانی گفتگو کے اندر تو یہ مانتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن لکھ کر دینے کو کوئی تیار نہیں۔ اب آیا جو گروہ مخالف ہے وہ نہیں لکھ کے دینے پر تیار ہو رہے، یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر افغان وزیر خارجہ نے یہ بھی وارننگ سی دی ہے کہ بھئی افغان کے جو پاکستان کے اندر جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں بنی ہوئی ہیں
ان کے اندر بہت زیادہ افغان شہری جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ایک خطرے کی علامت ہے۔ اگر دہشت گردی پر قابو پر نہیں پایا جاتا یا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا امن کا، اور امن کی صورتحال نہیں قائم رہتی، تو پھر خطرہ موجود ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور ان کے اندر افغان شہری موجود ہیں، وہ ان کی ہمدردیاں یقیناً افغانستان کے ساتھ ہوں گی، جس سے ملک کے اندر جو ہے پاکستان میں بدامنی اور زیادہ بڑھے گی۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ تھی جناب تازہ صورتحال۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں ہمارے ساتھ تاکہ اور